السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے 23ویں پارے کا مکمل اردو میں ترجمہ سنیں گے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھ کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کچھ کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکے۔ اگر میں ایسا کروں تو سرئی گمراہی میں جا پڑا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، سو تم بھی میری بات سن لو۔ ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو۔ کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخت دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا، اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ سزا بس ایک آواز سخت تھی اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے۔ افسوس ایسے بندوں کے حال پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر چکے کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو مجتمع طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے۔ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا اور ہم نے اس سے غلے نکالے، سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں۔ اور نیز ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے، اور نیز اس میں ہم نے چشمے جاری کیے تاکہ لوگ باغوں کے پھلوں میں سے کھائیں، اور اس پھل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، سو کیا شکر نہیں کرتے۔ وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کے قبیل سے بھی اور خود ان آدمیوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، سو ایک وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور ایک نشانی آفتاب ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست علم والا ہے، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جائے، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے، اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا منظور ہے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحمت کی جائے، تو وہ اصلاً پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے رب کی آیاتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آئی جس سے وہ سرتابی نہ کرتے ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو بہتر کچھ کھانے کو دے دے۔ تم نراسر ہی غلطی میں پڑے ہو۔ اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہے جو ان کو آ پکڑے گی، اور وہ سب باہم لڑ جھگڑتے رہیں گے، سو نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سو وہ سب ایک خبروں سے نکل اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم کو ہماری خبروں سے کس نے اٹھایا۔ یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے۔ بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے ایک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا، اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اہل جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے، اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ اور اے مجرمو، آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا سرئی دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے، سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا، آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیامٹ کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، سو ان کو کہاں نظر آتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہیں رہ جاتے، جس سے یہ لوگ نہ آگے کو چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ
لوٹ سکتے اور ہم جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کو طبعی حالات میں الٹا کر دیتے ہیں۔ سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا اور وہ آپ کے لیے شعن بھی نہیں، وہ تو محض نصیحت کا مضمون اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے، پھر یہ لوگ ان کے مالک بن گئے اور ہم نے ان مویشی کو ان کے تابع بنا دیا۔ سو ان میں بعضے تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے اور بھی نفع ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ۔ سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے، لیکن وہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مخالف ہو جائیں گے جو حاضر کیے جائیں گے۔ تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے آزردگی کا باعث نہ ہونا چاہیے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ سو وہ علانیہ اعتراض کرنے لگا اور اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو خصوص جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہو ان کو کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب دے دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ بعض ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو، اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ ضرور قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ صفات مکے میں نازل ہوئی، اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت ہی رحم والے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ تمہارا معبود برحق ایک ہے، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور پروردگار ہے طلوع کرنے کے مواقع کا۔ ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف والے آسمان کو ایک عجیب آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ، اور حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے۔ وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے اور وہ ہر طرف سے مار کر دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، مگر جو شیطان کچھ خبر لے ہی بھاگے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ لیتا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ لوگ بناوٹ میں زیادہ سخت ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی یہ چیزیں، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو چپکتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بلکہ آپ تو تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو خود اس کی ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کیونکہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم پھر زندہ کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں ضرور زندہ ہوں گے اور تم ذلیل بھی ہوں گے۔ پس قیامت تو بس ایک للکار ہوگی یعنی نفخہ ثانیہ، سب کا ایک دیکھنے بھالنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ تو وہی روز جزا معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد ہوگا کہ ہاں یہ وہی فیصلہ کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جمع کر لو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ بتلاؤ اور اچھا ان کو ذرا ٹھہراؤ۔ ان سے کچھ پوچھا جائے گا کہ اب تم کو کیا ہوا؟ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب اس روز سرفگندہ کھڑے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر جواب سوال یعنی اختلاف کرنے لگیں گے۔ چنانچہ تابعین کہیں گے کہ ہم پر تمہاری آمد بڑے زور کی ہوا کرتی تھی۔ متبوعین کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور تو تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود ہی سرکشی کیا کرتے تھے۔ سو ہم سب پر ہی ہمارے رب کی یہ ازلی بات تحقیق ہو چکی تھی کہ ہم سب کو مزہ چکنا ہے، تو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بھی گمراہ تھے، تو وہ سب کے سب اس روز عذاب میں بھی شریک رہیں گے۔ اور ہم ایسے مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو تکبر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، بلکہ ایک سچا دین لے کر آئے ہیں اور دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں۔ تم سب کو دردناک عذاب چکھنا پڑے گا اور تم کو اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ہاں مگر جو
اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے ہیں ان کے واسطے ایسی غذائیں ہیں جن کا حال دوسری صورتوں میں معلوم ہو چکا ہے، یعنی میوے، اور وہ لوگ بڑی عزت سے آرام کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسا جام شراب لایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، سفید ہوگی، پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوگی، نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گویا وہ بیضے ہیں جو چھپے ہوئے رکھے ہیں، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ملاقاتی تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو بعض کے معتقدین میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم جزا و سزا دے دیے جائیں گے؟ ارشاد ہوگا کہ کیا تم جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ سو وہ شخص جھانکنے گا تو اس کو وسط جہنم میں دیکھے گا کہ کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھ کو تباہی کرنے کو تھا، اور اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو میں بھی ماخوذ لوگوں میں ہوتا۔ کیا ہم بجز پہلی بار کے مر چکنے کے اب نہیں مریں گے اور نہ ہم کو عذاب ہوگا؟ یہ بے شک بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، بھلا یہ دعوت بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے موجب امتحان بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو خیر دوزخ میں سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپ کے پھن، تو وہ لوگ اس سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پیپ میں ملا کر دیا جائے گا، پھر آخر ٹھکانہ ان کا دوزخ ہی کی طرف ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑے کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا۔ پھر یہ بھی انہی کے قدم بقدم تیزی کے ساتھ چلتے تھے، اور ان سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہو چکے ہیں، اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تھے۔ سو دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ ہاں مگر جو اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے تھے اور ہم کو نوح نے پکارا تھا، سو ہم خوب فریاد سننے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے تابعین کو بڑی بھاری غم سے نجات دی، اور ہم نے باقی انہی کی اولاد کو رہنے دیا، اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ نوح پر سلام ہو۔ عالم والوں میں ہم مخلصین کو ایسا ہی صلاح دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو یعنی کافروں کو غرق کر دیا، اور نوح کے طریقے والوں میں سے ابراہیم بھی تھے، جبکہ وہ اپنے رب کی طرف سے صاف دل سے متوجہ ہوئے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کسی روحانیت چیز کی عبادت کیا کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ تو تمہارا رب العالمین کے ساتھ کیا خیال ہے؟ سو ابراہیم نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں۔ غرض وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہ ان کی بتوں میں جا گھسے اور کہنے لگے کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تم کو کیا ہوا؟ تو تم بولتے بھی نہیں ہو؟ پھر ان پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے، سو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور تمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آتش خانہ تعمیر کرو اور اس کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو۔ غرض ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنا چاہا تھا، سو ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا ہی دے گا۔ اے میرے رب، مجھ کو ایک نیک فرزند دے۔ سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ برخودار، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا تعمیل کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھ کو سحر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹایا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالے، اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم، شاباش ہے، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وہ وقت بھی عجیب تھا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دے دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ایک انعام ان پر یہ کیا کہ ان کو اسحاق کی بشارت دی
کہ نبی اور نیک بختوں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی، اور پھر آگے ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو بدیاں کر کے سرعی اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان سب کی فرعون کے مقابلے میں مدد کی، سو یہی لوگ غالب آئے۔ اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستہ پر قائم رکھا، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بیل کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑے بیٹھے ہو جو سب سے بڑھ کر بنانے والا ہے، اور وہ معبود برحق ہے، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ سو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، سو وہ لوگ پکڑے جائیں گے، مگر جو اللہ کے خاص بندے تھے۔ اور ہم نے الیاس کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ الیاس پر سلام ہو، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اور بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی، بجز اس بڑھیا یعنی ان کی زوجہ کے کہ وہ رہ جانے والیوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کر دیا، اور تم کو ان کے دیار مساکین پر صبح ہوتے اور رات میں گزارا کرتے ہو تو کیا پھر بھی نہیں سمجھتے ہو؟ اور بے شک یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے، سو یونس علیہ السلام شریک کھڑا ہوئے تو یہی ملزم ٹھہرے، پھر ان کو مچھلی نے ثابت نگل لیا، اور یہ اپنے کو ملامت کر رہے تھے، سو اگر وہ اس وقت تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے۔ سو ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت مزمل تھے، اور ہم نے ان پر ایک بیل دار درخت بھی اگا دیا تھا، اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے تھے تو ہم نے ان کو ایک زمانے تک عیش دیا۔ سو ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا خدا کے لیے تو بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ ہاں، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے؟ اور وہ ان کے بننے کے وقت دیکھ رہے تھے۔ خوب سن لو کہ وہ لوگ اپنی سخن تراشی سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ صاحب اولاد ہے، اور وہ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں زیادہ پسند کی۔ تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسا بیہودہ حکم لگاتے ہو؟ پھر کیا تم عقل اور سوچ سے کام نہیں لیتے ہو؟ ہاں، کیا تمہارے پاس اس پر کوئی واضح دلیل موجود ہے؟ سو تم اگر اس میں سچے ہو تو اپنی وہ کتاب پیش کرو۔ اور ان لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں بھی رشتہ داری قرار دی ہے، اور جس کو یہ لوگ خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کی تو یہ کیفیت ہے کہ ان میں جو جنات ہیں خود ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں جو کافر ہے وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، مگر جو اللہ کے خاص ایمان والے بندے ہیں سو تم اور تمہارے سارے معبود خدا سے کسی کو نہیں پھیر سکتے مگر اسی کو جو کہ علم الہی میں جہنم رسید ہونے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے، اور خدا کے حضور میں حکم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم خدا کی پاکی بیان کرنے میں بھی لگے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب پہلے لوگوں کی کتابوں کے طور پر آتی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے، پھر یہ لوگ اس کا انکار کرنے لگتے۔ سو خیر، اب ان کو اس کا انجام معلوم ہوا جاتا ہے، اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ قول پہلے ہی سے مقرر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے، اور ہمارا تو قاعدہ عام ہے کہ ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے۔ تو آپ تسلی رکھیے اور تھوڑے زمانے تک صبر کیجیے، اور ان کی مخالفت اور ایذا رسانی کا خیال نہ کیجیے، اور ذرا ان کو دیکھتے رہیے، سو عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے کیا ہمارے عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں۔ سو وہ عذاب جب ان کے روبرو نازل ہوگا، سو وہ دن ان لوگوں کا جن کو ڈرایا جا چکا تھا بہت ہی برا ہوگا، ٹل نہ سکے گا، اور آپ تھوڑے زمانے تک ان کا خیال نہ کیجیے اور دیکھتے رہیے، سو عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب جو بڑی عظمت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو پیغمبروں پر، اور تمام تر خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ سورہ صاد مکے میں نازل ہوئی، اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت ہی رحم والے ہیں۔
صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، بلکہ خود یہ کفاری تعصب اور حق کی مخالفت میں ہیں۔ ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہم عذاب سے ہلاک کر چکے ہیں، سو انہوں نے ہلاکت کے وقت بڑی ہائے پکار کی اور وہ وقت خلاصی کا نہ تھا۔ اور ان کفار قریش نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر ڈرانے والا آ گیا، اور کہنے لگے کہ یہ شخص خوراک میں ساحر اور دعوت نبوت میں جھوٹا ہے، اور کیا یہ شخص سچا ہو سکتا ہے کہ اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ اور توحید کا مضمون سن کر ان کفار میں کے رئیس یہ کہتے ہوئے چلے کہ یہاں سے چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر قائم رہو، یہ کوئی مطلب کی بات ہے؟ ہم نے تو یہ بات اپنے پچھلے مذہب میں نہیں سنی، ہو نہ ہو یہ اس شخص کی گھڑت ہے؟ کیا ہم سب میں سے اس شخص پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ خود میری وحی کی طرف سے شک یعنی انکار میں ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے پروردگار زبردست فیاض کی رحمت کے خزانے ہیں جس میں نبوت بھی داخل ہے، یا کیا ان کو آسمان و زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں ان کا اختیار حاصل ہے؟ اگر اختیار ہے تو ان کو چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جائے۔ اس مقام پر ان لوگوں کی یوں ہی ایک بھیڑ ہے منجملہ مخالفین کے گروہوں کے جو شکست دیے جائیں گے۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور فرعون نے جس کی سلطنت کے کھوٹے گڑے گئے تھے، اور سمود نے، اور قوم لوط اور اصحاب ایکا نے تکذیب کی تھی، اور وہ گروہ یہی لوگ ہیں۔ ان سب نے صرف رسولوں کو جھٹلایا تھا، سو میرا عذاب ان پر واقع ہو گیا، اور یہ لوگ بس ایک زور کی چیخ کے منتظر ہیں جس میں دم لیٹنے کی گنجائش نہ ہوگی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہم کو روز حساب سے پہلے دے دے۔ آپ ان لوگوں کے اقوال پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑی قوت اور ہمت والے تھے، وہ خدا کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ صبح اور شام تسبیح کیا کرے، اور اسی طرح پرندوں کو بھی جو تسبیح کے وقت ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، سب ان کی تسبیح کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔ اور ہم نے ان کی سلطنت کو بڑی قوت دی تھی، اور ہم نے ان کو حکمت اور فیصلہ کرنے والی تقریر عطا فرمائی تھی۔ اور بھلا آپ کو ان اہل مقدمے کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ وہ لوگ داؤد کے عبادت خانے کی دیوار پھاند کر داؤد کے پاس آئے تو وہ ان کے اس طرح آنے سے گھبرا گئے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو اہل معاملہ ہے کہ ایک نے دوسرے پر کچھ زیادتی کی ہے، سو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہم کو معاملے کی سیدھی راہ بتا دیجئے۔ پھر ایک شخص بولا، صورت مقدمہ یہ ہے کہ یہ شخص میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، سو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھ کو دے ڈال، اور بات چیت میں مجھ کو دباتا ہے۔ اور داؤد نے کہا، یہ جو تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کی درخواست کرتا ہے تو واقعی تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شرکا کی عادت ہے کہ ایک دوسرے پر یوں ہی زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے ان کا امتحان کیا ہے، سو انہوں نے اپنے رب کے سامنے توبہ کی اور سجدے میں گر پڑے اور رجوع ہوئے، سو ہم نے ان کو وہ امر معاف کر دیا، اور ہمارے یہاں ان کے لیے خاص قرب اور اعلیٰ درجے کی نیک انجامی ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے، سو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا، اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ خدا کے راستے سے تم کو بھٹکا دیں گی، اور جو لوگ خدا کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے۔ اور ہم نے آسمان و زمین کو جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں ان کو خالی از حکمت پیدا نہیں کیا، یہ یعنی ان کا خالی از حکمت ہونا ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہے، سو کافروں کے لیے آخرت میں بڑی خرابی ہے، یعنی دوزخ۔ ہاں تو کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی برابر کر دیں گے جو کفر وغیرہ کر کے دنیا میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل فہم نصیحت حاصل کرے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا، بہت اچھے بندے تھے کہ خدا کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے، چنانچہ وہ قصہ ان کا یاد کرنے کے قابل ہے۔ جبکہ شام کے وقت ان کے روبرو اصیل اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ افسوس، میں اس مال کی محبت میں لگ کر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ آفتاب پردہ مغرب میں چھپ گیا۔ پھر حشم و قدم کو حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو ذرا پھر تو میرے سامنے لاؤ، سو انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ اور ہم نے سلیمان کو ایک اور طرح سے بھی امتحان میں ڈالا، اور ہم نے ان کے تخت پر ایک ادھورا دھڑ لا ڈالا۔ پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا، دعا مانگی، اے میرے رب، میرا پچھلا قصور معاف کر اور آئندہ کے لیے مجھ کو ایسی
سلطنت دے کہ میرے سوا میرے زمانے میں کسی کو میسر نہ ہو، آپ بڑے دینے والے ہیں۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور نیز ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ جانا چاہے نرمی سے چلتی، اور جنات کو بھی ان کا تابع کر دیا، یعنی تعمیر بنانے والوں کو بھی اور غوطہ خوروں کو بھی اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں، اور ہم نے یہ سامان دے کر ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، سو خواہ کسی کو دو یا نہ دو تم سے کچھ داروغی نہیں، اور علاوہ اس کے ان کے لیے ہمارے یہاں خاص قرب اور نیک انجامی ہیں۔ اور اب ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجیے، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے، اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے۔ اور تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سکوں کا لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجیے، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ یاد آخرت کی ہے، اور وہ حضرت ہمارے یہاں منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں سے ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجیے، اور یہ سب بھی سب اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ ایک نصیحت کا مضمون تو یہ ہو چکا، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے دروازے ان کے واسطے کھلے ہوں گے، وہ ان باغوں میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور وہ وہاں جنت کے خادموں سے بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگوائیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والیاں ہم عمر ہوں گی۔ اے مسلمانوں، یہ وہ نعمت ہے جس کا تم سے روز حساب آنے پر وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک یہ ہماری عطا ہے، اس کا کہیں ختم ہی نہیں۔ یہ بات تو ہو چکی، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ، اس میں وہ داخل ہوں گے، سو بہت ہی بری جگہ ہے، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، سو یہ لوگ اس کو چکھیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کے ناگوار طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ ایک جماعت اور آئی جو تمہارے ساتھ عذاب میں شریک ہونے کے لیے دوزخ میں گھس رہے ہیں، ان پر خدا کی مار، یہ بھی دوزخ ہی میں آ رہے ہیں۔ وہ اتباع ان متبعین سے کہنے لگے، بلکہ تمہارے ہی اوپر خدا کی مار، کیونکہ تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے، سو جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دعا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جو شخص اس مصیبت کو ہمارے آگے لایا ہو اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دیجیے۔ اور وہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو دوزخ میں نہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ان لوگوں کی ہنسی کر رکھی تھی، یا ان کے دیکھنے سے نگاہیں چکرا رہی ہے؟ یہ بات یعنی دوزخیوں کا لڑنا جھگڑنا بالکل سچی بات ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو عذاب خداوندی سے ڈرانے والا ہوں، اور بجز اللہ واحد غالب کے کوئی لائق عبادت کے نہیں ہے، وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان میں ہے، اور وہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک عظیم الشان مضمون ہے جس سے تم بالکل ہی بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھ کو عالم بالا کی بحث گفتگو کی کچھ خبر نہ تھی، جبکہ وہ تخلیق آدم کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ میرے پاس جو وحی آتی ہے تو محض اس سبب سے آتی ہے کہ میں منجانب اللہ صاف صاف ڈرانے والا بھیجا گیا ہوں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں گارے سے ایک انسان کو، یعنی اس کے پتلے کو بنانے والا ہوں، سو میں جب اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدے میں گر پڑنا۔ سو جب اللہ نے اس کو بنا لیا تو سارے کے سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے، کہ وہ غرور میں ہو گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ جب حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھ کو کون سی چیز مانے ہوئی؟ کیا تو غرور میں آ گیا اور واقعے میں بڑا نہیں ہے، یا یہ کہ تو واقعے میں ایسے بڑے درجے والوں میں ہے؟ کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو خاک سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو اچھا پھر آسمان سے نکل، کیونکہ بے شک تو اس حرکت سے مردود ہو گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا تو پھر مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ ارشاد ہوا کہ جب تو مہلت مانگتا ہے تو جا، تجھ کو وقت معین کی تاریخ تک مہلت دی گئی۔ کہنے لگا جب مجھ کو مہلت مل گئی تو مجھ کو بھی تیری عزت کی قسم کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ میں سچ کہتا ہوں اور میں تو ہمیشہ سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں تیرا ساتھ دے ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس قرآن کی تبلیغ پر نہ کچھ معاوضہ چاہتا ہوں اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں سے ہوں۔ یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور دنیا جان والوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، اور تھوڑے دنوں پیچھے تم کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا، یعنی مرنے کے ساتھ ہی حقیقت کھل جائے گی کہ یہ حق تھا۔
سورہ زمر مکے میں نازل ہوئی، اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہے۔ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔ ہم نے ٹھیک طور پر اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، سو آپ قرآن کی تعلیم کے موافق خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ یاد رکھو، عبادت جو کہ شرک سے خالص ہو اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور جن لوگوں نے خدا کے سوا اور شرکا تجویز کر رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دے، تو ان کے اور ان کے مقابل اہل ایمان کے باہمی اختلافات کا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو قولاً جھوٹا اور اعتقاد کافر ہو۔ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو ضرور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب فرماتا۔ وہ پاک ہے، وہ ایسا اللہ ہے جو واحد ہے، زبردست ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو حکمت سے پیدا کیا۔ وہ رات کی ظلمت کو دن پر لپٹتا ہے اور دن کی روشنی کو رات پر لپٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک وقت مقرر تک چلتے رہے گا۔ یاد رکھو کہ وہ زبردست ہے، بڑا بخشنے والا بھی ہے۔ اس نے تم لوگوں کو تین واحد یعنی آدم سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور بعد اس کے تمہارے نفع بقا کے لیے 8 نر و مادہ 4 پایوں کے پیدا کیے۔ وہ تم کو ماؤں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر بناتا ہے، 3 تاریکیوں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی سلطنت ہے، اسی کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ سو ان دلائل کے بعد تم کہاں حق سے پھیرے چلے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارے حاجت مند نہیں، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو اس کے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر اپنے پروردگار کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہوگا، سو وہ تم کو تمہارے سب اعمال جتلا دے گا۔ وہ دلوں تک کی باتوں کا جاننے والا ہے، اور مشرک آدمی کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے نعمت، امن و آسائش کی عطا فرما دیتا ہے تو جس کے لیے پہلے سے خدا کو پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور خدا کے شریک بنانے لگتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ آپ ایسے شخص سے کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کی بہار تھوڑے دنوں اور لوٹ لے، پھر آخر کار دوزخیوں میں سے ہونے والا ہے۔ بھلا جو شخص اوقات شب میں سجدہ و قیام یعنی نماز کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو، آپ کہیے کیا علم والے اور جاہل والے کہیں برابر ہوتے ہیں؟ وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو اہل عقل سلیم ہیں۔ آپ مومنین کو میری طرف سے کہیے کہ اے میرے ایمان والے بندو، تم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک صلہ ہے، اور اللہ کی زمین فراخ ہے، مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو مناجانب اللہ حکم ہوا ہے میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھوں، اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ سب مسلمانوں میں اول میں ہوں۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض محال میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھتا ہوں، سو خدا کو چھوڑ کر تمہارا دل جس چیز کو چاہے اس کی عبادت کرو۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ پورے ریاکار وہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے قیامت کے روز خسارے میں پڑے۔ یاد رکھو کہ صریح خسارہ یہ ہے ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں گے۔ یہ وہی عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، مجھ سے یعنی میرے عذاب سے ڈرو، اور جو لوگ شیطان کی عبادت سے بچتے ہیں، مراد غیر اللہ کی عبادت ہے، اور ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ مستحق خوشخبری سنانے کے ہیں۔ سو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی اچھی باتوں پر چلتے ہیں۔ یہی ہے جن کو اللہ نے ہدایت کی، اور یہی ہے جو اہل عقل ہے۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی ازلی تقدیری بات محقق ہو چکی، تو کیا آپ ایسے شخص کو جو کہ علم الہی میں دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت کے بالاخانے ہیں، جن کے اوپر اور بالاخانے ہیں جو بنے بنائے تیار ہیں، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اے مخاطب، کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو زمین کے سطح میں داخل کر دیتا ہے، پھر جب وہ ابلتا ہو تو اس کے ذریعے سے کھیتیاں پیدا کرتا ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں، پھر وہ کھیتی بالکل خشک ہو جاتی ہے، سو اس کو تو تر و تازہ پھر دیکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ اس نمونے میں اہل عقل کے لیے بڑی عبرت ہے۔ سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کے عطا کیے ہوئے نور پر ہے، کیا وہ شخص اور اہل فسادات برابر ہے؟ سو جو لوگوں کے دل خدا کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لیے بڑی خرابی ہے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا عمدہ کلام
نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ وہاں ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم اور منعقد ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے، اور خدا جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ بھلا جو شخص اپنے منہ کو قیامت کے روز سخت عذاب کے سپر بنا دے گا اور ایسے ظالموں کو حکم ہوگا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو، تو کیا یہ معذب اور جو ایسا نہ ہو برابر ہو سکتے ہیں جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں؟ انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، سو ان پر خدا کا عذاب ایسے طور پر آیا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیائی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب اور بھی بڑا سخت ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھ جاتے۔ اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی ضروری عمدہ مضامین بیان کیے ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، جس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ عربی قرآن ہے جس میں ذرا کجی نہیں، اور تاکہ یہ لوگ ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص غلام ہے جس میں کئی ساجی ہے جن میں باہم زدہ زدی بھی ہے، اور ایک اور شخص ہے کہ پورا ایک ہی شخص کا غلام ہے، تو کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، بلکہ قبول تو کیا ان میں اکثر سمجھتے بھی نہیں۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر قیامت کے روز تم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے، اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔